بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ طاقت صرف تلوار سے نہیں، کردار سے ظاہر ہوتی ہے۔ رحم صرف دوستوں پر نہیں، دشمنوں پر بھی۔ کبھی کبھی جنگ صرف شہروں پر نہیں لڑی جاتی۔ اس سرد شام بیت المقدس کی آسمان کے جیسے غم کے بادل ٹھہر گئے تھے۔ ہوا اداس تھی اور زمین پر بکھرا ہوا خون اب بھی گرم محسوس ہو رہا تھا۔ قیدیوں کے چہروں پر تھکن نہیں، شکست تھی، بلکہ ایک عجیب سا درد لکھا ہوا تھا۔ اور انہی قیدیوں میں ایک بوڑھا سپاہی بھی تھا جس کی آنکھوں میں خوف سے زیادہ غم اور ٹوٹا ہوا دل دکھی اور دکھائی دے رہا، جیسے دنیا کی کوئی آخری امید اس کے اندر ٹمٹما رہی ہو۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور بہت آہستہ سے کہا کہ یا خدا، میں اپنی بیٹی کو ایک بار دیکھ سکوں گا یا نہیں؟ پیارے دوستوں، آگے اس کہانی کی پوری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ رہیں، اور ہو سکے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ پر رحم و کرم نازل فرمائے، اور ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے کمنٹ کا اظہار کر دیا کریں۔ یہ تھے سلطان ایوبی، جو دشمن کے جسم نہیں دل فتح کیا کرتے تھے۔ یہ ہیں اسلام کا اصل چہرہ، رحم، عدل اور انسانیت۔ طاقت صرف تلوار سے نہیں، کردار سے ظاہر ہوتی ہے۔ رحم صرف دوستوں پر نہیں، دشمنوں پر بھی ضروری ہے، اور یہی اسلام کا اصل حسن ہے۔ طاقت کا اصل اختیار دشمن کو مٹانا نہیں، انسانیت کو زندہ رکھنا ہے۔ انصاف صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، ہر انسان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہی کردار اسلام کی اصل پہچان ہے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی صلاح الدین ایوبی کی ہے۔ اپنے وقت میں اس نے کس طرح غیر مسلم پر بھی رحم کیا اور اپنے آپ کو اسلام سے ظاہر کیا۔ پیارے دوستو، ہو سکے تو اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ پیارے دوستو، اچھی بات کو سننا بھی ثواب ہے، اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ اس کہانی کا آپ کو پتہ چل سکے۔ پیارے دوستو، ایک ٹھنڈی شام تھی۔ جنگ کے گرد ابھی تک زمین سے اٹھ نہیں پائی تھی۔ بیت المقدس کے قریب قیدیوں کو ایک بڑے خیمے میں رکھا گیا۔ پیارے دوستو، ان قیدیوں میں ایک بوڑھا عیسائی سپاہی بھی موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف، تھکن اور بے بسی نظر آتی، جیسے دل میں کوئی گہرا درد چھپا ہو۔ پیارے دوستو، رات گہری ہوتی گئی۔ پہرے داروں نے دیکھا کہ بوڑھا سپاہی بار بار ایک ہی بات دہرا رہا، مجھے صلاح الدین ایوبی سے ملایا جائے، مجھے صلاح الدین ایوبی سے ملایا جائے۔ پہرے داروں نے غصے سے کہا کہ سلطان کے پاس جانے کا خواب بھی مت دیکھو، مگر سپاہی خاموش نہ رہا۔ وہ آہستہ آواز میں کہتا رہا، یہ جنگ کا معاملہ ہے، یہ جنگ کا معاملہ نہیں، بلکہ دل کا معاملہ ہے، انسانیت کا معاملہ ہے۔ پیارے دوستو، صبح ہونے پر اسے سلطان کے پاس پیش کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جلال اور وقار کے ساتھ بیٹھے تھے۔ پیارے دوستو، سلطان نے نرم لہجے میں پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ بوڑھا کانپتی ہوئی آواز میں بولا، میری بیٹی بیت المقدس میں بیمار ہے، میں قیدی ہوں، وہ مجھے آخری بار بھی نہ دیکھ سکے گی۔ پیارے دوست، یہ سن کر پورا دربار خاموش ہو گیا۔ ایک لمحہ لگا کہ جیسے سب کا دل رک گیا ہو، بے چین کھڑے ہیں اور غمگین ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فوراً حکم دیا، اسے آزاد کر دو اور اسے گھوڑا بھی دیا جائے۔ ایک مسلمان سردار حیرت سے بولا، یا سلطان، یہی سپاہی تو ہمارے کئی لوگوں کو زخمی کر چکا ہے۔ پیارے دوستو، سلطان مسکرائے اور فرمایا، ہاں، مگر وہ جنگ تھی، ہم جنگ میں دشمن ہیں، انسانیت میں نہیں۔ پیارے دوستو، بوڑھا سپاہی راز و قطار رونے لگا۔ وہ سلطان کے قدم چومنے لگا۔ سلطان نے روک دیا اور کہا، انسانیت کو ہاتھ نہیں لگاتی،
دل میں جگہ دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ صلاح الدین ایوبی تھے اور جنہوں نے ایک غیر مسلم پر اسلام کے طریقے پر انصاف کیا۔ سپاہی روتا ہوا قید سے نکلا اور چلتے ہوئے ہر سپاہی سے کہتا رہا کہ تم نے آج میرا دل فتح کر لیا۔ کچھ دن بعد ایک خط دربار میں پہنچا۔ اس میں لکھا تھا کہ میری بیٹی مجھے آخری بار دیکھ کر دنیا سے چلی گئی۔ خط کے آخر میں ایک جملہ تھا کہ میں اسلام کا دشمن تھا لیکن تم نے مجھے اسلام کا قائل بنا دیا۔ سلطان نے خط پڑھ کر صرف اتنا کہا، یہی ہے اصل فتح۔ پیارے دوستو، یہ ہے صلاح الدین ایوبی جو دنیا میں انصاف اور عدل کے ساتھ چلے اور انسانیت کو اسلام کے ساتھ جوڑا۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور اللہ آپ پر رحم و کرم نوازی فرمائے۔ پیارے دوستو، ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کریں۔